سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے میر تقی میر کے غزلوں کے کچھ اشعار کو اور اس کی تشریح کو پڑھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو باقی اشعار ہیں الحمدللہ ہم لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح کو بھی دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ قسم جو کھائے طالع زلیخا کی، عزیز مصر کا بھی صاحب ایک غلام کیا۔ طالع کا معنی ہوتا ہے نمودار ہونا، جیسے کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اب اس شعر کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کو ہم لوگ سمجھنے جا رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر حضرت یوسف کے واقعہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زلیخا کی محبت کی قسم۔ کس کی محبت کی قسم؟ زلیخا کی محبت کی قسم۔ یہی وہ عزیز مصر ہے زلیخا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا اور اپنی محبت میں اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کو بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زلیخا کی محبت کی قسم، جس نے ایک غلام سے محبت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ ایک غلام۔ جس نے ایک غلام سے محبت کی، ہمیں بھی تم سے اتنی ہی محبت ہے، جیسے انہوں نے بھی محبت میں یہ نہیں دیکھا کہ ان کا محبوب ایک غلام ہے۔ زلیخا نے محبت کر لی مگر یہ نہیں دیکھا کہ وہ ایک غلام ہے۔ ویسے ہی ہمیں بھی فرق نہیں پڑتا کہ میرا محبوب کون ہے۔ میری بھی محبت اسی طرح سے ہے جیسے زلیخا کی محبت تھی، تو میں بھی نہیں دیکھتا ہوں کہ میرا محبوب کون ہے۔ تو یہ شاعر یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس شعر کو اچھا سے بالکل سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا شعر ہے، خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میخانے۔ میخانے کسے کہتے ہیں؟ شراب پینے کی جگہ کو میخانے کہتے ہیں۔ نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا۔ ساقی پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، انتقام بدلہ۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مسجد کے آگے شراب خانے بھی موجود تھے اور وہاں بھی بہت سے لوگ محفل سجاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنے محبوب کو دیکھنے کے بعد ہی نشہ سا محسوس ہونے لگتا ہے، اور ساقی کی نگاہ نے اپنا انتقام بہت اچھے طریقے سے لیا۔ یہ اس شعر کا مفہوم ہے۔ آگے کیا ہے؟ وہ کج روش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبھی۔ وہ کج روش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبھی۔ کج روش کسے کہتے ہیں؟ کج روش جو بد اخلاق، بد کردار ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کج روش۔ وہ کج روش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے انہوں نے میرا سلام کیا۔ اب دیکھتے ہیں اس شعر کا مفہوم کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی بد اخلاقی اور سخت دلی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا محبوب جب بھی میرے سامنے آیا وہ کبھی بھی مجھ سے راستے میں ٹھیک سے نہیں ملا۔ وہ ہمیشہ مجھے دکھ کے نظروں میں دکھا اور نظر پھراتے ہوئے، نظر چراتے ہوئے دکھا۔ اگر میں اسے سلام کرتا تھا وہ مجھے اس سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، یعنی جواب بھی دینا گوارا نہیں سمجھتا تھا۔ یہ شعر کا مفہوم ہے۔ اگلا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اگلا شعر کیا ہے؟ مزہ دکھائیں گے بے رحمی کا تیری صیاد، گر اضطراب اسیری نے زیر دام لیا۔ صیاد کیا کہتے ہیں؟ صیاد ہنٹر، یعنی شکار کرنے والا، شکار کرنے والے کو صیاد کہتے ہیں۔ اضطراب بے چینی کو کہتے ہیں، اسیری قیدی کو کہتے ہیں، زیر دام یعنی قابو کر لینا، جال میں پھنسا لینا۔ مزہ دکھاویں گے بے رحمی کا تیری صیاد، گر اضطراب اسیری نے زیر دام لیا۔ اب اس شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں جس نے ان کے دل کو اپنا قیدی بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ اپنا قیدی بنا لیا دل کو، اور کہتے ہیں کہ تمہاری بے رحمی سے ہم پر جو اثر ہوتا ہے ہم تمہیں بھی وہ مزہ چکھائیں گے اگر ہماری پریشانی ہمیں بخش دیا، اگر ہماری پریشانی نے ہمیں بخش دیا، اور اگر ہم بھی تمہاری طرح بے رحم ہو گئے تو
تم سے بے رخی کا بھی بدلہ لیں گے۔ یہ اس شعر کا مفہوم ہے۔ نیکسٹ ہے، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس شعر میں شاعر اپنی بدقسمتی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی محبت تمام عمر سلیقے سے نبھائی اور میری محبت کو تمام عمر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اگلا شعر ہے، اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا۔ گوشہ گزی یعنی تنہا رہنے والا، تنہا ہو جانا، تنہائی میں گزارنے والا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں نے شک میں شاعروں میں گوشہ گزی تصور کیا جاتا ہوں، یعنی تنہا تصور کیا جاتا ہوں، لیکن تیری توجہ کے لیے کیے گئے میرے شور نے پوری زمین کا احاطہ کر لیا، اور زمین پر موجود ہر مخلوق نے میرے اس شور کو سنا اور محسوس کیا، لیکن تو ہی میری جانب سے غافل بنا رہا۔ یعنی جو میرا شور ہے، میری آواز ہے، اس کو سب نے سنا سوائے تمہارے، کیوں کہ تم غافل بنے رہے۔ تو یہ تھا میر تقی میر کے اشعار کا مفہوم۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی اشعار ابھی میں نے پڑھا ہے اور اس کی تشریح کی ہے، آپ کو اچھے طریقے سے بالکل سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کہیں آپ کو مشکل پریشانی ہوتی ہے تو آپ کمنٹ میں اس کو بتا سکتے ہیں، کمنٹ میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اشعار کو اچھے طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں۔ تھینک یو۔